الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم. میرے دوستو، آج ماں باپ سے جڑے ہوئے ایک اہم ترین مسئلے کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ آج کے ماں باپ کی ایک بڑی شکایت اس وقت یہ ہے، ہر ماں باپ کی، کہ میرا بچہ موبائل نہیں چھوڑتا ہے۔ جو تھوڑے بہت سمجھ رکھنے والے ماں باپ ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ پریشان رہتے ہیں اس بات سے کہ ان کا بچہ موبائل کا بے انتہا عادی ہو چکا ہے، اسے ہر وقت موبائل چاہیے۔ ایسی مثالیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ بچہ کھانے کے لیے تبھی راضی ہو رہا ہے جب اس سے موبائل دیا جا رہا ہے۔ ماں یہ بات کہہ رہی ہے بچے سے کہ بیٹا کھانا کھا لیجیے، بچہ کھانے کو تیار ہے۔ مجبوراً ماں کو موبائل کا لالچ دینا پڑتا ہے اور پھر بچہ موبائل ہاتھ میں لے کر ماں کے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ ایسی مثالیں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ جو بھی کام بچے سے اگر کرانا ہوتا ہے ماں باپ کو، تو انہیں موبائل کا لالچ دینا پڑتا ہے۔ ماں باپ اس بات سے بچے کی بے انتہا پریشان ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، وہ ماں باپ جو سمجھ رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ موبائل کے نقصانات کیا ہیں، لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ بچے کو موبائل کی عادت کیسے پڑ گئی؟ خود بخود تو نہیں پڑی نا، کیونکہ کوئی بھی عادت خود بخود نہیں پڑا کرتی، اس کو ڈالنے کے لیے کوئی ایگزامپل سیٹ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ بچہ موسٹلی سیکھتا ہے ماں باپ سے، تو ماں باپ کی عادتیں وہ لیتا ہے، ماں باپ کی بول چال وہ لیتا ہے، ماں باپ کا غصہ وہ لیتا ہے، ایگریشن وہ لیتا ہے، ایگریشن میں کیے گئے ایکٹیویٹی بچہ کیچ کرتا ہے۔ تو ذرا سی بات بچہ ماں باپ کی کیچ کرتا ہے۔ ماں باپ سے غلطی ہو رہی ہے اس وقت، وہ غلطی یہ ہے کہ جب بچہ 1 یا 1.5 سال کا ہوتا ہے، اس وقت اگر بچہ رونا شروع کرتا ہے، یا 2 سال کا بچہ ہوتا ہے اور وہ روتا ہے اور ماں کسی کام میں لگی ہوئی ہے، تو ماں اس کو چپ کرنے کی کوشش نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ یہ کرتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں موبائل کھول کر دے دیتی۔ بچے کے ہاتھ میں موبائل آیا اور بچہ جو ہے چپ ہو گیا۔ تو بچہ سمجھ گیا اس بات کو کہ بھائی مجھے روتے ہوئے موبائل ملے گا، تو کبھی کبھی وہ یہ چالاکی کرتا ہے کہ وہ روتا ہی موبائل کے لیے، اور موبائل ہاتھ میں لے کر وہ چپ ہو جاتا ہے۔ موبائل جو ہے، موبائل میں ہم جانتے ہیں کہ کیسی اٹریکٹیو چیزیں، دلچسپ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، کارٹونز وغیرہ ہیں، نیوز وغیرہ ہے، اور بھی دیگر چیزیں اس میں آتی رہتی ہیں۔ تو ماں سے غلطی یہ ہو رہی ہے، باپ سے غلطی یہ ہو رہی ہے کہ وہ بچے کو چپ کرنے کے لیے موبائل ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ پہلے کے ماں باپ کے پاس موبائل ہی نہیں تھا، تو وہ بچے کو موبائل کے بغیر ہی چپ کرنے کی کوشش کرتے، دیکھتے تھے کہ اسے بھوک تو نہیں لگ رہی ہے، یا اس نے پوٹی تو نہیں کر لی ہے، یا اس کے پیٹ میں درد تو نہیں ہے، یا اور بھی دیگر چیزیں ہیں۔ کبھی کبھی بچہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی ماں کی گود میں جاؤں، اس وجہ سے وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ پوٹی کا مسئلہ ہے، نہ پیٹ میں درد ہے، صرف وہ ماں کے پاس جانے کے لیے رونا شروع کرتا ہے۔ تو پہلے موبائل نہیں تھا، تو پہلے بھی بچے روتے تھے، اور ماں باپ ان کو چپ کرنے کے لیے ان کے قریب جاتے تھے، ان کو دیکھتے تھے کہ کس چیز کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے، اور انہیں لگاتے تھے اور بچوں کو چپ کرتے تھے، بہلاتے پھسلاتے تھے۔ لیکن اب کہانی اس وقت یہ ہے کہ ایک تو ماں باپ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، اس تعلق سے اویئر نہیں ہے۔ جب وہ اویئر اور بیدار نہیں ہے تو انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم چھوٹی عمر میں اگر بچے کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں تو اس کے دماغ پر برا اثر پڑے گا، اس کی آنکھوں پر برا اثر پڑے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4، 5، 6 سال کے بچوں کی آنکھوں میں چشمہ لگ رہا ہے۔ بہت بڑا کردار ہے کہ چھوٹی اور کچی آنکھوں کے اندر، کچی عمر کے اندر، کہ جو عمر گروتھ اور بڑھنے کی عمر ہے، اس عمر کے اندر ہم نے بچے کے ہاتھ میں موبائل جیسی خطرناک چیز دے دی ہے، جو بہت بڑی اسکرین رکھتی ہے، اور اسکرین کے اندر روشنی موجود ہے، اور فلمیں موجود ہیں، کہانیاں موجود ہیں،
اور بچہ کافی دیر تک اس موبائل میں لگا رہتا ہے. تو ماں باپ نے غلطی پہلی یہ کری کہ بچے کو چپ کرنے کی کوشش نہیں کری، بلکہ اپنی سہولت کے لیے، اپنی آرام اور آسائش کے لیے کہ میں کہاں بچوں کو چپ کرنے کی کوشش کروں، وہ موبائل ہی اس کا ہاتھ میں کھول کر دے دیتی ہے. اب بچہ لگا ہوا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ، پتہ چلا کہ آدھا دن بچہ جو ہے موبائل میں لگا ہوا ہے. اب بچے کی سائیکولوجی پر اس کے اثرات برے پڑتے ہیں، اور بچہ جو ہے موبائل رکھنے کا عادی ہو جاتا ہے، موبائل کا ہاتھ میں لینے کا عادی ہو جاتا ہے. اب جب جیسا بچہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ موبائل سے کنیکٹ ہو چکا، کیونکہ ماں باپ نے ہی تو ان کے ہاتھ میں موبائل دیا ہے. اب بچے کو موبائل کی عادت ہو چکی ہے. اب وہ پھر وہ کیا کرتا ہے، پہلے وہ رو رہا ہے کسی اور وجہ سے، اب وہ روتا ہے موبائل لینے کی وجہ سے، اور موبائل لے کر ہی وہ مانتا بھی. اب ماں باپ یہاں پر اگر کہ انہوں نے پہلے تو لاپرواہی اور غفلت میں ایسا کر دیا، اب وہ پھنس چکے ہیں کہ اب وہ کیا کریں. بچہ جو ہے موبائل مانگ رہا ہے، موبائل نہ ملنے سے وہ 1 گھنٹے کنٹینیو رو رہا ہے، لگاتار وہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے رو رہا ہے، رہے اس نے کر رکھی گھر کے اندر. اب بچہ جب لگاتار روتا ہے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، تو مجبوراً اسے چپ کرنے کے لیے موبائل دیا جاتا ہے. اب وہ موبائل جب اس کے ہاتھ میں آ گیا تو اسے چھٹوانے کی کوئی تدبیر ماں باپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اسے اس موبائل سے دور کیسے رکھا جائے. میں ایک بات بتاتا چلوں آپ لوگوں کو کہ بچے کو منانا اور بچے سے کام کرانا سب سے زیادہ آسان کیسے ہے؟ کیونکہ بچہ چیز کا دیوانہ ہوتا ہے، ٹافی، چاکلیٹ، کرکرے، چپس، ان سب چیزوں کا دیوانہ ہوتا ہے. تو آپ بچے سے چیز کی لالچ دے کر موبائل لے سکتے ہیں، بچے کو چیز کا لالچ دے کر کھانا کھلا سکتے ہیں، بچے کو چیز کا لالچ دے کر جو ہے اپنے مرضی کے کام کرا سکتے ہیں. چیز بھی بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں بتلانا چاہ رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موبائل سے کم نقصان دہ چیز ہے. چیز کے اندر بھی ہم دیکھیں کہ جو آلو کی چپس وغیرہ ہیں ان کا استعمال کریں، نہ چاکلیٹ وغیرہ نہ دیں. چپس، آلو کا چپس جو ہے وہ کم نقصان دہ ہیں، ان کو دے دیا کریں لا کر بچوں کو، لالچ دیں انہیں کہ بیٹا اگر آپ موبائل نہیں لیں گے نا تو آپ کو ہم جو ہے چپس کھلائیں گے، بیٹا اگر آپ موبائل نہیں لیں گے نا تو بیٹا آپ کو ہم گھر میں کچی تل کے کھلائیں گے، یا آپ کو ہم کھجور کھلائیں گے، یا آپ کو ہم دودھ پلائیں گے، یا ہم آپ کو کیلے فروٹ وغیرہ کھلائیں گے، تو جوس پلائیں گے. تو بچوں کو آپ اس طرف ڈائیورٹ کریے. وہ ماں باپ میرے مخاطب ہیں جو پریشان ہیں کہ بچے سے موبائل کیسے لیں. پہلے تو غلطی وہ نہیں کرنی ہے کہ بچپن میں بچوں کو چپ کرنے کے لیے موبائل نہیں دینا ہے. اس کے بعد اگر بچہ موبائل کا عادی ہو چکا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس سے موبائل کو لیں، تو پھر آپ اس طریقے پر آنا شروع کر دیجیے. دھیرے بچے کا ٹائم موبائل سے کم کرنا شروع کریے. بیٹے آج جو ہے آپ صرف 1 کارٹون دیکھیں گے، اس کے بعد مجھے موبائل کی ضرورت ہے، آپ مجھے موبائل دے دیں گے. اس طرح کی کنورسیشن بچے سے کرنا شروع کریے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے سے کنورسیشن جو کرے وہ بڑھیا کنورسیشن ہو، اچھی کنورسیشن ہو، تاکہ اس کے ذریعے سے بچہ جو ہے بات کو سمجھنے کی عادت بنا لے اور بچہ سمجھنا شروع کر دے. تو بچوں کو آپ مخاطب کر کے کہیں کہ بچہ بیٹا دیکھو ایک کام کرو کہ آپ موبائل ہمیں دے دو، ابھی آپ 1 کارٹون دیکھ لیجیے، پھر ہمیں موبائل کی ضرورت ہے، ہم آپ کو دے دیں گے موبائل بعد میں، فی الحال آپ یہ چیز کھا لیجیے. تو چیز کا لالچ دے کر، اپنی گود کا لالچ دے کر ماں باپ سے بچہ ٹچ ہوتا ہے، کہہ دے گا بیٹا میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی اگر آپ نے ہماری بات کی مانی. تو اس طرح سے بچے کے ساتھ جب ورک کیا جائے گا تو بچے کا جو موبائل کی عادت پڑی ہے ماں باپ ہی کی وجہ سے، وہ عادت ماں باپ چھڑوا سکتے ہیں. تو پہلا کام ان ماں باپ کو کرنا ہے جن کے بچے چھوٹے ہیں. اگر وہ بچے رو رہے ہیں، 1 سال کا، 1.5 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا بچہ اگر وہ رو رہا ہے تو اس کو چپ کرنے کے لیے موبائل ان کے ہاتھ میں نہیں دینا ہے، بلکہ انہیں سمجھنا ہے، ان کے قریب جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ کس وجہ سے رو رہے ہیں، اور اس کی وجہ کو جان کر بچوں کو چپ کرنا ہے. موبائل نہیں دینا ہے ان کے ہاتھ میں. موبائل اگر ان کے ہاتھ میں آ جائے گا تو پھر وہ سمجھ جائیں گے کہ بھائی میرے چپ ہونے کا ذریعہ موبائل ہے. تو پھر وہ بلیک میل بھی کر سکتے. چھوٹا بچہ ہے، وہ سمجھدار ہے، اس دور کا سائیکولوجی سائنٹیفک دور کا بچہ ہے، تو وہ جانتا ہے کہ بھائی ماں باپ کو کس طرح سے مجھے
بلیک میل کرنا ہے، پریشان کرنا ہے، اور کس طرح سے مجھے موبائل دینا ہے، اس کے لیے وہ نئے نئے طریقے اپناتا ہے، اور ان طریقوں کو اپنا کر ماں باپ کو مجبور کر دیتا ہے اس بات کے لیے کہ وہ اسے موبائل دے دیتے ہیں۔ تو یہ آج کا سب سے بڑا مرض ہے اس وقت، کہ وقت سے پہلے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دینا، اور جب وہ موبائل ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ جب نیٹ کھلتا ہے تو نیٹ میں الگ الگ پیجز نیٹ کے باہر آ جاتے ہیں، اس میں اڈلٹ پیجز بھی ہوتے ہیں، بے حیائی بے شرمی کے پیجز بھی ہوتے ہیں۔ بچہ تو بچہ ہے، اب وہ انگلی تو چلا ہی رہا ہے نا، اس کی انگلی اس پر بھی لگ گئی تو پتہ چلا کہ 3 سال 4 سال 5 سال کے چھوٹے معصوم بچے کے سامنے ایسی تصویر سامنے آ گئی ہے کہ جو اس کو اندر سے ہلا دے گی بالکل، جس کا اس کے سامنے آنا کسی طرح سے بھی درست نہیں، صحیح نہیں ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے یہ صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، ماں باپ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ہمیں بچوں کو کس طرح سے تیار کرنا ہے، اور بچوں کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، اور کس طرح سے زندگی ان کے ساتھ گزارنی ہے۔ تو بار بار یہی بات آئے گی، جب بھی کوئی بات ہوگی تو اس سے پہلے یہی بات آئے گی کہ ہر بچے کی کمی سے پہلے ماں باپ کو ٹھیک کرنا اپنا، ماں باپ جو ہیں اپنی کمی کو دور کریں، اور ماں باپ اس بچے کی تربیت کو چھوٹا نہ سمجھیں، یہ ٹھیک ہے بڑا ہو جائے گا پل جائے گا۔ تو یہ تربیت جو ہے اتنی چھوٹی سی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم اتنا ہلکا سمجھ لیں اور اس میں ہم بڑی بڑی غلطیاں کر جائیں کہ آگے چل کر وہ غلطیاں بچے کی زندگی اور مستقبل کو خراب کر دیں۔ تو ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، اور وقت سے پہلے کوئی چیز جب کسی چیز بچے کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہ چیز بچے کی زندگی اور مستقبل کو خراب کر سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موبائل کی عادت بچوں کے اندر ماں باپ کے ذریعے لگتی ہے، ماں باپ کی وجہ سے لگتی ہے۔ اگر ماں باپ صحیح طریقے پر کام کریں تو بچے کی کچی عمر کو موبائل جیسی پوری چیز سے دور رکھا جا سکتا ہے، بچایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے اور ہم عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور تعلیم کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔